مقلب اللیل والنہار، میں دن اور رات کو تبدیل کرتا ہوں. قال ابن صرح عن ابن المسیب بمکان سعید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يا أيها الناس، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. باب في الرجل يسب الدهر. قال حدثنا محمد بن صباح بن سفيان وابن سرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوزين ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن سرح عن ابن المسيب مكان سعيد. حضرات، ہما قسم کی حمد و ثنا، تعریف، ستائش، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام ہادی کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر اور مسنون حمد و صلات کے بعد الحمدللہ بڑی ہی دلی خوشی ہو رہی ہے اور انتہائی مسرت کا یہ مقام ہے کہ اس وقت مدرسہ دارالسلام مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث مڈیالہ تیگا یہ دین کا ادارہ اپنی پوری توانائیوں اور رانائیوں کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہے، اور یہاں
بہت خوبصورت انتظامیہ اس کی سرپرستی فرما رہی ہے. اس کی آبیاری کرنے والے میرے عزیزم شاگرد عزیز القدر حافظ احمد سعید صاحب، اور اسی طرح وقار احمد صاحب اور دیگر جو اساتذہ یہاں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ خالق کائنات ان اساتذہ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور اس موقر انتظامیہ کو اللہ پاک مزید توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو طلبہ حدیث پڑھ رہے ہیں وہ ورثہ حاصل کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ رب العزت ان طلباء کو بھی اپنے اس مشن میں کامیاب فرمائے. حضرات، یہ کام معمولی نہیں ہے، یہ بہت اونچا کام ہے، اور یہ کام اللہ رب العزت ہر بندے سے نہیں لیتا. یہ اللہ رب العزت انتخاب کرتا ہے، اور انتخاب کے بعد خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے انتخاب میں آ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے یہ کام لیتا ہے. دنیا کے اندر اللہ رب العزت اگر کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو استعملہ، اللہ اس کو اپنے کام میں لگا لیتا ہے. اور اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کا کام جس کے لیے اللہ پاک نے اپنے کوئی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر مبعوث فرمائے، اس کام کے لیے اللہ خالق کائنات انتخاب کرتے ہیں. سب سے پہلا انتخاب اللہ کا اپنے پیغمبروں کا ہے جو اپنی اپنی امت کے لیے منتخب ہو کر آئے، اور پھر ہر امت سے اللہ پاک نے انتخاب کیا، اور آخری امت جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس امت کو اللہ پاک نے اپنا آخری پیغمبر دیا، اور وہ سارے نبیوں کے سردار بلکہ ساری کائنات کے سردار. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اس کتاب کی خدمت کے لیے، اس دین کی خدمت کے لیے، اس دینی مشن کے لیے اپنے بندوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں. تو 3 قسم کی کیٹیگری کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جو ان میں سے سابقم بالخیرات باذن اللہ ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ایسے لوگوں کے اوپر. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر فرمایا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. کہ ہم نے اپنا پیغمبر مکے والوں کے اندر بھیجا،
اور پھر وآخرین منہم، جو ان کے بعد آنے والے ہیں، یعنی صحابہ، مہاجرین اور انصار، ان کے بعد جو آنے والے ہیں، لما یلحقوا بہم، وہ ابھی تک ان سے نہیں ملے، لیکن ان سے ملنے کی انہیں پوری امید اور توقع، اس پر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لم یلحقوا اور لما یلحقوا طالب علم جانتے ہیں۔ لما یلحقوا کا مطلب یہ کہ ابھی تک نہیں ملے، لیکن آئندہ انشاءاللہ ان سے ملنے کی ہمیں امید ہے۔ تو اللہ نے ان کے اندر بھی اپنا پیغمبر بھیجا اور فرمایا کہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یوتی ہے من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے پیغمبر اللہ نے آپ کو کتاب بھی دی ہے یعنی قرآن مجید، اور آپ کو حکمت سے بھی نوازا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ پاک نے آپ کو اپنی طرف سے وہ چیزیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، اور فرمایا کان فضل اللہ علیک عظیما، یہ اللہ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لوگو تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور جو اللہ نے کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے، جس کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت فرما رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضرات، وہ نعمت کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ میں نے آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور جس نعمت کا تم پر اتمام کرنا چاہتا تھا وہ بھی مکمل ہو چکی، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ صبح یہ دعا پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے صبح اور شام، تو اللہ خالق کائنات قیامت والے دن اس بندے کو راضی کر کے اپنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، دو نعمتیں ہیں، اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ، اور یہی دو چیزیں اس کائنات ہست و بود میں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ تمسک رکھتا ہے، ان کو سینے سے لگاتا ہے، ان کو مضبوطی سے تھامتا ہے، تو وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ موطا مالک کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، دو چیزیں فرمایا تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لن تضلوا، حرف لن نفی تابید کے لیے آتا ہے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو
پکڑے رکھو گے، ان کو مضبوطی سے تھامو گے، اور وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لفظ نعمت سورہ ابراہیم کے اندر بولا ہے۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا؟ اب اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرآن حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جامع صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وَمُحَمَّدٌ نِعْمَةٌ وَفَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات کے اندر بہت بڑی نعمت ہیں، اور وَفَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان آپ حد فاصل بھی ہیں۔ جس شخص نے آپ کو مان لیا وہ بندہ مومن ہے، وہ بندہ جنتی ہے، وہ بندہ کامیاب ہے، اور جس نے آپ کا انکار کر دیا تو وہ بندہ ناکام اور نامراد ہے، اور آخر میں وہ جہنمی ہے۔ حضرات، دین اسلام یہ نعمت ہے، دو چیزوں پر یہ مشتمل ہے، ایک قرآن اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَادًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم نعمت اسلام کے سبب آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ دین اسلام جو ہے یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر کار فرمائی ہے، اس امت کے اوپر اللہ نے اس نعمت کو نازل کیا ہے۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب، اور اس کا بیان بھی اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمایا کرتے تھے حرف تنبیہ بول کر، الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، فرمایا خبردار ہو کر سن لو، انی اوتیت القرآن، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کی مثل بھی دی گئی ہے۔ اب قرآن تو ہمارے سامنے ہے، اور مثل کیا ہے؟ وہ مثل حدیث پاک ہے۔ قرآن بھی وہی ہے، حدیث پاک بھی وہی ہے، اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور اس قرآن کا جو بیان ہے، اس کی جو مثل ہے، اس کی جو وضاحت ہے، اس کی جو تشریح ہے، اللہ نے اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا بیان بھی اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ ہے۔ اور یہ بات منصع شہود پر یہ ثابت شدہ ہے کہ قرآن پاک جب سے نازل ہوا ہے آج تک 1446 ہجری جا رہی ہے، قرآن پاک کا ایک ایک حرف، ایک ایک اس کا جملہ، ایک ایک سورت، ایک ایک رکوع، حتیٰ کہ زیر زبر پیش جزم غنہ شد مد
جس طرح قرآن نازل ہوا تھا جوں کا توں آج تک محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک نے اس کو کہاں نازل کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے اے پیغمبر اس قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا ہے تاکہ آپ ڈرانے والے بنیں۔ دل پہ نازل کیا ہے، اور دل ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی انسان کو دوسرے کے دل کا پتہ ہی نہیں چہ جائے کہ وہاں سے کوئی چیز اٹھائی جائے، چرائی جائے، نکالی جائے۔ لا یرام اطلاعها، دل ایک ایسی جگہ ہے جہاں اطلاع پائی نہیں جا سکتی۔ اللہ پاک نے وہاں اس قرآن کو نازل کیا اور پھر اپنے پیغمبر کے دل پہ نازل کیا، اور پھر پیغمبر نے یہی قرآن جو ہے یہ حضرات صحابہ کرام کو پڑھایا، اور صحابہ کرام نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اللہ اکبر! وہ قرآن ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے، ان کے قرآن پڑھنے کا انداز بڑا خوبصورت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہم 10 آیتیں پڑھتے اور پھر ان 10 آیتوں کو سمجھتے، ان کے معانی اور مفہوم مطالب سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرتے۔ جب وہ 10 آیتیں ازبر ہو جاتی تو پھر اگلی 10 آیتیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! یہی وجہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو، یہ کہاں نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے۔ بلکہ وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس قرآن کا علم ہے تو مجھے سواریاں وہاں تک پہنچا دیں تو میں وہاں پہنچ کر اس سے علم حاصل کروں گا۔ اللہ اکبر! انہوں نے قرآن پاک کے الفاظ کو، اس کے انداز کو، اس کے اسلوب کو، ان کے معانی کو، ان کے مطالب کو، ان کے مفہوم کو اپنے سینے میں جمع کیا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر قرآن پڑھنا ہے تو 4 بندوں سے پڑھو، ان میں عبداللہ بن مسعود بھی، اور فرمایا جس نے اس لہجے میں قرآن پڑھنا ہے جس لہجے میں قرآن جبریل امین نے مجھے سکھایا ہے تو اسے چاہیے کہ ابن ام عبد کی قرات سنے، یعنی عبداللہ بن مسعود کی قرات سنے۔ سبحان اللہ! ایسا قرآن وہ پڑھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم کیا کرتا تھا کہ اے میرے پیغمبر اپنے صحابی ابن مسعود کو سے کہیے کہ قرآن آپ کو سنائے۔ اللہ اکبر! تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو بلا کر فرمایا کہ عبداللہ، اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ عبداللہ سے کہوں کہ مجھے قرآن سنائے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پھر کہا اللہ کے رسول آپ حامل قرآن ہیں، حامل وحی ہیں، ہماری تو خوش نصیبی ہے کہ آپ سے قرآن سنیں۔ فرمایا اللہ نے حکم کیا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت نساء کی قرات شروع کی۔ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہتے ہیں جب یہاں تک پہنچے تو آپ نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا ٹھہر جاؤ، ابھی رک جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ اکبر! قرآن کی اپنی تاثیر ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام صحابہ سے قرآن سنتے بھی، اور کبھی کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے قاری قرآن المقری ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے کہ ان کو قرآن سناؤ۔ تو میرے بھائیوں، خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کا قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا۔ اللہ اکبر! آج ہمارا بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اکثر و بیشتر تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ بھی صرف سادہ الفاظ پڑھتے ہیں، اور
وہ بھی ان میں سے اکثریت ایسی ہیں جو رمضان میں ہی صرف پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن ہر وقت پڑھنا چاہیے، ہمہ وقت پڑھنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کو بہت وقت دیتے تھے، بلکہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسالتی، جس بندے کو قرآن مشغول رکھے میرا ذکر کرنے سے، یعنی اور کوئی ذکر نہ کر سکے اور مجھ سے کوئی اور مانگ نہ سکے، دعا نہ کر سکے، کیوں؟ میرا قرآن کو ہی وہ ٹائم دیتا ہے۔ من شغلہ القرآن، جس بندے کو قرآن مصروف رکھتا ہے میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے، تو اللہ فرماتے ہیں آتیتہ افضل ما اوت السائلین، پوری دنیا میں جتنے لوگ مانگنے والے ہیں میں ان کو اتنا نہیں دیتا جتنا میں اپنے اس بندے کو دیتا ہوں جو ہر وقت قرآن کے ساتھ مصروف رہتا ہے۔ سبحان اللہ، خوش نصیب وہ اساتذہ، وہ قراء، وہ قاری جو قرآن پڑھاتے ہیں، اور خوش نصیب وہ طلبہ جو قرآن پاک کو وقت دے کر اس کو یاد کر رہے ہیں، دن رات پڑھ رہے ہیں، اور خوش نصیب وہ انتظامیہ، اللہ اکبر، جو ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ کے ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کن عالمن او متعلمن او محبن، یا تو عالم بن کر زندگی بسر کرو، حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، یا عالم بن کر زندگی بسر کرو، یا طالب علم بن کر زندگی بسر کرو، یا پھر ان کے ساتھ محبت کرنے والے یہ انداز ہو زندگی کا، او متبعن، یا پھر یہ ہے کہ جو پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے والے بن کر زندگی بسر کرو۔ فرمایا لا تکن الخامسہ، پانچویں نمبر پر نہ ہونا، فتہلکا، مارے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، پانچویں نمبر پر نہ ہونا۔ زندگی طلباء کی ہے، علماء کی ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کی اصل زندگی ہے، وگرنہ تو ہلاکت ہی ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساری دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے میں وہ بھی ملعون ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، اور وما والا، جو اللہ کے ذکر کے اسباب ہیں، اور فرمایا وعالمن وطالبن، اور عالم اور طالب علم، یہ جو ہے نا بچے ہوئے ہیں اس لعنت سے، وگرنہ ساری دنیا ملعون و ملعون فیہما، ساری دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی سارا ہی ملعون ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھو آج ہم کتنا کا ٹائم دیتے ہیں، کتنا کا ہم جو ہے نا قرآن کو ٹائم دیتے ہیں، حدیث پاک کو ٹائم دیتے ہیں، اور ان اپنے بچوں کو اب ہم ان مدارس کے اندر کس قدر جو ہے نا ان کو بھیجتے ہیں، یہ آج لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے میرا بچہ جو ہے وہ کوئی کوالیفائڈ ٹیچر، پروفیسر، ڈاکٹر، کوئی سائنسدان، کوئی بڑے عہدے والا بن جائے۔ حضرات میں کہتا ہوں جو عزت اللہ پاک نے اپنے دین میں رکھی ہے وہ عزت دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے۔ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ اکبر۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ تو فرمایا کرتے تھے اگر ان وزیروں کو، ان بادشاہوں کو، ان حکمرانوں کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو پتہ چل جائے کہ ہم درویش لوگوں کی معاشرے میں عزت کتنی ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ لڑ لڑ کے ہی مر جائیں، حسد کر کر کے ہی مر جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے دین کے اندر میرے بھائیوں، اللہ کے دین کے اندر ہی عزت ہے۔ اور بلکہ یہ لوگ جو ہیں دین والے لوگ، یہ حدیث کے خادم، یہ طالب علم اور یہ استاد، یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ، اللہ اکبر۔ ابراہیم بن ادم کا مقولہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامہ برحلۃ الحدیث، اس حدیث کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک اس امت سے بلاؤں کو ٹالتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ لوگ نہ رہے تو میرے بھائیوں یہ جو ہے نا بلائیں، یہ جگہ جگہ ان کا بسیرا ہو جائے گا۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی وجہ سے بلائیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ خیر، یہ نیکی کا کام، اللہ اکبر،
عمر بن قیس وہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا بلغ شیء من الخیر، دین کی بات، خیر کی بات اگر تمہارے پاس پہنچتی ہے نا تو فعمل بہی، اس کے اوپر عمل کرو، ولو مرتن، اگرچہ ایک باری ہو، تکم من اہلہ، تو تم بھی ان کے اندر اپنا نام لکھوا لو گے۔ دین کی بات، خیر کی بات، بھلائی کی بات، اللہ اکبر، من یرد اللہ بہ خیرا، کیا پیاری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من یرد اللہ بہ خیرا، جس بندہ کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو یفقہ فی الدین، اللہ اس کو کوٹھیاں، بنگلے، مال دولت اور بینک بیلنس، گاڑیاں اور جناب زرعی زمینیں، باغات، سونا چاندی اور یہ جانور، یہ جو ہے دنیا کی کر و فر نہیں دیتا۔ جس بندے کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ یفقہ فی الدین، اللہ اس کو اپنے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ اور یہ خوش نصیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے لیے دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مقام منا کے اندر مسجد خیف کی جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا، اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ نظر اللہ عمران، اللہ تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد اور آباد رکھے اس بندے کو۔ کون سا بندہ؟ فرمایا سمع منا شیئا، ایک روایت میں شیئا کے الفاظ، دوسری روایت میں حدیثا، من سمع منا حدیثا، جس بندے نے میری بات کو سنا اور فبلغہ کما سمع، اس نے اس کو آگے پہنچا دیا جیسے اس نے سنا تھا۔ فرمایا رب مبلغ اوما من سامع، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس تک بات پہنچا دی جاتی ہے نا وہ سننے والے کی نسبت زیادہ یاد کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ جو دعا ہے، یہ دعا اس امت کے ان افراد کے لیے ہے کہ جو اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، طالب علم، اساتذہ اور ان کے ساتھ محبت کرنے والی انتظامیہ، جنہوں نے یہ اس دور میں دین کے اداروں کی سرپرستی کی ہوئی ہے۔ حضرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دعا کے مستحق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، 3 بار آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرما۔ تو نبی پوچھا گیا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ من خلفاء، آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں؟ انہوں نے سمجھا کہ ہم آپ کے خلیفے۔ آپ نے فرمایا تم میرے صحابی ہو، تم میرے ساتھی ہو، تم نے مجھے دیکھ کر عمل کیا ہے۔ میرے خلفاء وہ ہیں، فرمایا کہ الذین یروون حدیثی، جو میرے بعد آئیں گے اور میری باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو سکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ انبیاء ہے، یہ کام جو ہے، یہ خیر کا کام، یہ نبیوں کی ڈیوٹی ہے۔ انبیاء سے اللہ نے یہ کام لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں میدان عرفات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، بلغوا انی ولو آیا فلیبلغ الشاہد الغائب، فرمایا میری طرف سے ایک بھی دین کی بات، خیر کی، بھلائی کی پہنچتی ہے لوگوں تک پہنچاؤ۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، آپ نے جو خطبہ دیا تھا طویل، فرمایا جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک اس خیر کے کام میں انسان کو لگا دے، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک روایت حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن سے، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، اس علم کو ہر کس ناکس نہیں حاصل کرے گا۔ کون حاصل کریں گے؟ فرمائے اس علم کے متحمل وہ لوگ ہوں گے من کل خلف عدول، جو بعد میں آنے والے عادل قسم کے لوگ ہوں گے۔ عادل، یہ اصول حدیث پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں عادل کا کیا معنی ہے، اور عادل ایک ڈگری ہے، ایک سٹیٹس ہے، ایک ڈگری ہے۔ تو جو عادل لوگ ہوں گے وہی اس علم کو حاصل کریں گے، اور پھر وہ حاصل کر کے بیٹھ نہیں جائیں گے۔ فرمایا ینفونا تحریف الغالین، زمانے کے اندر اٹھنے والے سارے فتنوں کو وہ ختم کریں گے۔ جو دین کے اندر دخل اندازی کرنے والے لوگ ہیں، ہماری نظریاتی سرحدوں پہ حملہ کرنے والے جو لوگ ہوں گے، ان کو ان کا ہاتھ روکیں گے، ان کی زبان روکیں گے، اور ان کے جتنے بھی حملے ہوں گے یہ ان کو روکیں گے۔ اور فرمایا کہ وَإِنْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ وَتَعْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ اس وقت نہیں، وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ کتنی گہرائی والے الفاظ ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے فتنے ہیں، نظریاتی فتنے جتنے ہیں، ان 3 لفظوں کے اندر آگے، اور یہ فتنوں کو وہ روکیں گے، ان کا تدارک وہ لوگ کریں گے، وہ خوش نصیب کریں گے کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، جو عادل لوگ ہوں گے وہی ان فتنوں کو روکیں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے، کوئی بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی مہربانی سے یہ طالب علم، یہ علماء، یہ ان دینی چھاؤنیوں میں پرورش پانے والے، یہی سب سے پہلے جو ہے نا یہ میدان میں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فتنہ کسی قسم کا کھڑا ہو تو علماء فوری میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہی وہ لوگ ہیں جو دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ، اللہ اکبر، بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے اعلیٰ لوگ ہیں جن سے اللہ نے یہ کام لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی حفاظت کروائی ہے علماء سے، محدثین سے۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، اللہ اکبر، یہ ایک سند ہے اس امت کی، اور اگر یہ سند نہ ہوتی تو جس کے منہ میں جو آتا وہ کہہ دیتا الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، جو چاہتا وہ کہہ دیتا۔ اللہ پاک نے ایک مضبوط سلسلہ اور ایسی عبقری شخصیات پیدا کی ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں اپنی اس حدیث کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے اس دین کے لیے چنا ہوا ہے، اور یہ ہیں اصل میں غریب لوگ، غرباء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود کما بدا فتوبى للغرباء، اسلام کی ابتدا وہ اجنبیت سے ہوئی ہے، اور فرمایا جیسے اجنبیت سے ابتدا ہوئی ہے ویسے ہی آخر میں رہ جائے گا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث آتی ہے کہ آخری دور میں دین کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، کل قابض علی الجمر جیسے سلگا ہوا انگارہ اپنی ہتھیلی میں رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء کے ذرا آپ سوانح حیات اور تراجم پڑھ کے دیکھا کریں، محدثین کے کن کن مصائب اور پریشانیوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے، لیکن دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، دین کی کسی بھی جزی کے اوپر انہوں نے زد نہیں پڑنے دی، ساری زندگیاں انہوں نے دین کے لیے وقف کی۔ اللہ اکبر۔ حدیث کا علم یہ وہ مبارک علم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ورثے کے طور پر چھوڑ کر گئے ہیں، اور یہ صحابہ کرام نے اپنی یاداشت کے ساتھ اور اپنی تحریر کے ساتھ، کئی لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کے دور میں تو تحریر ہوتی نہیں تھی، اور بھائی کون کہتا ہے صحابہ کے دور میں تحریر نہیں ہوتی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں کچھ باتیں جو ہے نا وہ آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا استعین بیمینک کا، دائیں ہاتھ سے لکھو، آپ نے اس کو لکھنے کے لیے کہا ہے۔ اور
جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ آپ نے کہا تھا اکتبوا لابی شاہ، یہ ابو شاہ نامی جو یمنی بندہ ہے اس کے لیے یہ خطبہ لکھ دو، سارا لکھا گیا۔ 50 سے زائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے جو قرآن بھی لکھتے تھے اور حدیث پاک بھی لکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اگرچہ اس وقت زیادہ انحصار یاداشت کے اوپر تھا، ابو ہریرہ جیسے سرخیل اور رئیس المحدثین وہ حدیثوں کو یاد کرتے تھے، بلکہ یاد کر کر کے وہ اپنے پیٹ کو بھرتے تھے، روحانی غذا جو ہے وہ یہی کھاتے تھے۔ جو دین کے ساتھ مل جاتا ہے نا، اللہ پاک اس کو برکت بڑی دیتا ہے، بڑی برکت اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ضمن السماوات والارض، اللہ آسمانوں کو بھی زمینوں کو بھی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ دین کے لیے نکلا ہے، اب آسمانوں تمہاری ڈیوٹی بھی ہے اور زمینوں تمہاری ڈیوٹی بھی ہے، اس بندے کو کسی جگہ فاقہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ایسا ان کو درجہ عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ دین کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ جو ہیں ان کی خیر و برکت پورے معاشرے میں ہوتی ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ 2 بھائی تھے نا، تو ایک دین پڑھتا تھا صحابہ صفہ میں آ کر، اور دوسرا جو ہے وہ کمائی کرتا تھا، بڑا کمائی کرتا تھا، چھوٹا جو ہے نا وہ پڑھتا تھا۔ تو ایک دن بڑے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ اللہ کے رسول اس کو آپ سمجھا دیں ذرا، یہ پکی پکائی پہ جا بیٹھتا ہے اور پکی پکائی کھا کے آ جاتا ہے اور میں سارا دن کام کر کر کے تھک جاتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جو سوچ کا زاویہ ہے نا اس کو ٹھیک کرو، اپنی سوچ کا زاویہ ٹھیک کرو، انما ترزق بہ، جو تجھے رزق مل رہا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان دیندار طالب علموں کی خدمت کیا کرو، علماء کی خدمت کیا کرو، اللہ پاک نے بڑی برکت ان میں رکھی ہوئی ہے۔ حضرات یہ غربا پوچھا گیا اللہ کے رسول غربا کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونہا عباد اللہ، جو میری سنت کو زندہ رکھنے والے ہیں، پڑھنے سے پڑھانے سے عمل کرنے سے میری سنت کو زندہ رکھنے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو میری سنت سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاءہ الموت، جس بندے کو موت آ گئی، وہو یطلب العلم، اور وہ بندہ علم کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اسلام کی آبیاری کرے، فرمایا فبینہ وبین الانبیاء فی الجنت درجۃ واحدہ، کہ اس بندے کے درمیان، اس طالب علم کے درمیان اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک ہی درجے کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنا قیمتی انسان ہے۔ تو حضرات یہ علم دین جو حاصل کرنے کے لیے بلکہ اس کی خدمت کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنا انتخاب کیا اور محدثین کا چناؤ کیا، تو ان محدثین میں بڑے بڑے سرخیل جنہوں نے حدیث کی تدوین کی ہے، میری مراد ربیع بن سبی، سعید بن ابی عروبہ، جنہوں نے سب سے پہلے اس کو مدون کیا ہے اس علم کو، بلکہ ارض حجاز میں سب سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ نے موطا لکھی اپنی کتاب، اور پھر مکہ کے اندر عبد الملک بن عبد العزیز انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور اسی طرح کوفہ میں امام اوزاعی رحمہ اللہ، اور بصرہ میں سفیان ثوری رحمہ اللہ، اور اسی طرح حماد بن سلمہ، اور واسط میں امام حشیم، اور یمن میں معمر، اور رئی مقام میں حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آیا۔ محدثین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، انہوں نے بھی تدوین کی صحیح بخاری، اور پھر امام مسلم رحمہ اللہ، کتب ستہ کے جتنے ہیں بڑے بڑے محدثین، اللہ اکبر، ان سب کی تصانیف موجود ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے کام کیا ہے نا، یہ کام انہوں نے
سب کچھ بھلا کر کیا ہے، دنیا سے ماورا ہو کر کیا ہے. یہ نہیں کہ ہماری طرح جو ہے وہ دنیا میں بھی مصروف رہے اور وہ حدیث بھی لکھتے رہے. انہوں نے، اللہ پاک نے ان کا انتخاب کیا، خوش نصیب لوگ تھے، اور انہوں نے اپنی زندگیاں حدیث کے لیے وقف کر رکھی تھی. تو کیا خیال ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ دنیا میں بھوکے مر گئے؟ ہم آج کہتے ہیں بیٹے کو اگر مدرسے میں ڈال دیا تو اس کا مستقبل کیا بنے گا. اللہ اکبر. او بھائیو، آپ مستقبل کس کو کہتے ہو؟ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کو مستقبل کہتے ہو. مستقبل اصل میں آخرت ہے، اور آخرت کے لحاظ سے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے، ان کے سامنے آخرت تھی. یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ماریں بھی کھائیں، انہوں نے فاقے بھی برداشت کیے، انہوں نے پوری دنیا کے چکر کاٹے ہیں حدیث کو لینے کے لیے. اللہ اکبر. کھانا نہیں ملا تو جڑی بوٹیاں کھاتے رہے، لیکن حدیث کے سفر کو انہوں نے جاری اور ساری رکھا. انہی محدثین میں امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی 202 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، اور سجستان ماوراء النہر کے علاقے سے ان کا تعلق ہے. اور یہ ان کا اکثر حصہ زندگی کا جو ہے علم کے لیے ہی تھا. بلکہ کہنے والوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. وہ فرماتے ہیں حافظ موسیٰ بن ہارون کہ ابو داؤد دنیا میں حدیث کے لیے آئے تھے، اور آخرت میں اللہ پاک نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا تھا. اللہ اکبر. دنیا میں حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے. کأنہ خلق للحدیث. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہی مقولہ ہے کہ وہ تو آئے دنیا میں حدیث کی خدمت کے لیے تھے. تو میرے بھائیو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی. اللہ اکبر. ایسے مبارک لوگ تھے، ایسے بابرکت لوگ تھے. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فقہی احکام کے اوپر اپنی یہ سنن کو مرتب کیا ہے. اور کہنے والا کہتا ہے کہ کتب ستہ کے اندر جس قدر مواد فقہی احکام کے اوپر سنن ابی داود میں ہے، اس قدر کسی کتاب میں بھی مواد نہیں ہے. اللہ اکبر. اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے طہارت سے لے کر وصیت تک کے جتنے احکام تھے وہ اس میں قلم بند کیے ہیں. ایک ایک عنوان قائم کر کے حدیثیں درج کی ہیں. 5 لاکھ حدیثوں سے انہوں نے اپنی اس سنن کو 4800 یعنی 4800 روایات وہ اس کے اندر درج کی ہیں. مراسیل اس کے علاوہ ہیں، وہ بھی سرد درج کر دی جائیں تو پھر 5273 روایات. تو امام ابو داود رحمہ اللہ کے شاگرد ابو بکر ابن داسا وہ فرماتے ہیں امام ابی داود سے میں نے سنا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنن ابی داود کو 4800 روایات سے 800 روایات پر مشتمل لکھا ہے، 5 لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے. اور وہ فرماتے ہیں بڑی بات کی انہوں نے کہ ان میں سے 4 روایتیں وہ ہیں کہ جو بندہ ان کے اوپر عمل کر لے اس کے دین کے لیے اس کو کافی ہو جاتی، اس کی نجات کے لیے کافی ہیں. اب وہ 4 روایتیں کون سی ہیں؟ پہلی روایت انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ حدیث رب الاسلام کہلاتی ہے. اس امام ابو داود کے مقولے کے مطابق رب الاسلام، وہ فرماتے ہیں کہ پورے دین کا علم جو ہے اس میں سے 4 حدیثوں کے اوپر عمل کر لیا جائے نا تو انسان کے دین کے لیے کافی ہے. ان میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ اکبر. بھائیو، نیت کیا چیز ہوتی ہے؟ نیت یہ دل کا فعل ہے، نیت دل کا فعل ہے. اور بڑا تعجب ہے ان لوگوں پر جو اس نیت کو زبان سے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نیت ہے، حالانکہ نیت جو ہے وہ دل کا فعل. اچھا، اللہ نے انسان کے اعضاء بنائے ہیں نا، ناک سونگھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، اور زبان بولنے کے لیے،
اور اسی طرح ہاتھ پکڑنے کے لیے اور پاؤں چلنے کے، ہر عضو کا اپنا اپنا کام ہے نا. تو اللہ نے دل دیا ہے کس کے لیے بلا؟ ارادے کے لیے، سوچ کے لیے، فکر کے لیے یہ دل دیا ہے. اور نیت کا تعلق جو ہے یہ دل کے ساتھ ہے، نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز. اب یہ نماز تو ساری ہماری عربی میں ہے، اور اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے. لفظ اللہ سے شروع ہوتی ہے، لفظ اللہ پر ختم ہوتی ہے. ساری عربی ہے، اس میں کوئی چیز بھی نہ پنجابی، نہ سندھی، نہ ہندی، نہ بلوچی، نہ کچھ بھی نہیں. یہ ساری کی ساری نماز جو ہے وہ عربی میں ہے. تو عجیب نیت ہے نماز کے لیے جو کوئی پنجابی میں کر رہا ہے، کوئی سریکی میں کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے 2 رکعت، کوئی کہتا ہے 2 رکعت، کوئی سندھی ہے تو وہ کہتا ہے 2 رکعت، کوئی انگلش بولتا ہے تو 2 رکعت. بھئی عجیب بات ہے. یہ جو ہے نا نیت جو ہے وہ اپنی اپنی زبان میں ہے. اور بھائی نیت ہے ہی دل کا فعل ہے، بلکہ معتبر کتاب ہے ہدایہ، فقہ کی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے. تو وہ اس میں کیا لکھتے ہیں کہ اما الذکر باللسان فلا معتبر بہ، کہ نیت دل کا ارادہ ہے، زبان کے ساتھ ذکر کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. فلا معتبر بہ، جاؤ اٹھاؤ دیکھو. تو میرے بھائیوں پھر یہ نماز میں نیت کیا ہوتی ہے جو آپ زبان سے کرنی شروع کر دیتے ہیں؟ زبان کا مطلب تکلم، گفتگو، بولنا، بات کرنا. نیت تو دل کا فعل ہے. اور انما الاعمال بالنیات، جتنے کام ہیں وہ نیتوں پر منحصر ہیں. اب آپ آئے ہیں ماشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے کون سی گھر سے زبان سے نیت کی ہے نماز آنے کے لیے؟ وضو کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اپنے جو ہے نا سفر پہ جاتے ہیں، اور دیگر مصروفیات ہیں، ہر کام. انما الاعمال بالنیات. حضرات نیت جو ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ کے فرض میں اور سنتوں میں فرق کرتی ہے. جو بندہ زور کی نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت اس نے پڑھنی ہے فرض، 4 سنتیں پہلے پڑھنی ہیں. اب کیسے پتہ چلے گا کہ فرض کون سے ہیں اور سنتیں کون سی ہیں؟ وہ اس کے دل میں نیت ہے، وہ نیت بتائے گی کہ یہ فرض کی 4 رکعتیں پڑھی ہیں، یہ سنت پڑھی ہیں 4 رکعتیں. اور یہ نیت ہی ہے جو ہر کام کے اندر جو ہے نا فرق کرتی ہے. ایک بندہ بیمار ہے یا اس کا منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں، شام کو کہے نہیں چلو میں تو آج روزے داری صحیح. او بھائی نہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ فجر فرضی روزہ ہے تو وہ تو من لم یبیت صیام فلا صیام له، جو رات کو فرضی روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ ہوتا ہی نہیں. اچھا پھر عجیب بات ہے کہ اس کی نیت بھی مصنوعی ہے، روزے کی نیت بھی مصنوعی ہے. اور نفلی روزے کی نیت سورج چڑھنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ نیت کر کے کھانا پینا چھوڑتا ہے تو شام کو اس کو روزے کا اجر ملے گا نا. اور جو طبی طور پر نہیں کھاتا، اس کو دل نہیں کرتا، شام کو کہے میں تو روزے سے ہوں، بھلا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. حضرات پہلی روایت یہ ہے. دوسری روایت کون سی ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، آپ نے فرمایا کہ اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں کہتا ہوں ذخیرہ حدیث کے اندر صرف یہ ایک روایت اگر ہم اس کو اپنا لیں نا مفہوم کے ساتھ، تو میرا خیال دنیا کے سارے تنازع ختم ہو سکتے، سارے جھگڑے ختم ہو سکتے، ساری لڑائیاں ختم ہو سکتی. ہمارا آج کل نظریہ یہ ہوتا ہے اچھی اچھی چیز میں لے لوں اور گھٹیا جو ہے وہ اپنے بھائی کو دے دوں. آج کل نظریہ یہی ہوتا ہے. لیکن جب یہ نظریہ بن جائے گا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، پھر ایثار، پھر قربانی، اور پھر دوسروں کو ترجیح دینا، اپنی ضروریات کو دوسروں کے لیے قربان کر دینا، یہ دائیا پیدا ہوگا اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے. حضرات تیسری روایت وہ فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. فرمایا حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، درمیان میں ایک مشتبہ وادی ہے.
اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. جو مشتبہ وادی سے بچ گیا اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، عزت بھی بچا لی، دین بھی بچا لیا. اور من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہات میں واقع ہو گیا وہ حرام میں چلا گیا. پھر آپ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا ہر بادشاہ کی ایک ممنوعہ علاقہ ہے، اور اللہ بھی بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے بادشاہوں کے دل اس کے ہاتھ میں ہیں. تو اللہ کا بھی ممنوعہ علاقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزیں. یہ اللہ کا ممنوعہ علاقہ ہے. شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، نشے کی ہر چیز وہ جو ہے نا حرام ہے. اللہ اکبر. اور جو بندہ یعنی حرام سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی. اور جو حرام میں واقع ہو گیا تو فقد وقع فی الحرام، مشتبہ چیزوں میں واقع ہو گیا وہ حرام میں چلا گیا. حضرات مشتبہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. کئی لوگ جو ہے نا وہ مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کب؟ جب سارا سرمایہ لگا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ کاروبار جائز ہے کہ نہیں، یہ جو میں نے معاملہ کر لیا بیمہ پالیسی والا یہ جائز ہے کہ نہیں، اتنی قسطیں میں دے چکا ہوں. حضرات آپ کو پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے تھی. تو جب آپ نے اپنا وقت بھی دے لیا، پیسہ بھی لگا لیا، مسئلے پوچھنے شروع کر دیتے. تو اس لیے مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے سارا جسم ہی ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہو گیا سارا جسم ہی خراب ہے. اور وہ کون سا ہے گوشت کا لوتھڑا؟ وہ دل ہے. الا وہی القلب، وہ دل ہے. دل ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہے. اور چوتھی حدیث کون سی ہے؟ فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی بھی آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے ہے یہ بات کہ ہر وہ چیز چھوڑ دے گا جو بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی آپ کے پاس اتنی دانائی اور حکمت کیسے آئی؟ وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کی وجہ سے آئی ہے. سن لیں وہ 3 چیزیں، ہم اپنائیں تو انشاءاللہ حکمت دانائی آ جائے گی. وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے صدق الحدیث، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے. اور ادا الامانت، امانت کو میں نے ادا کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَتَرْكُهُ مَا لَا یعنی، جو چیز میرا مقصد نہیں تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے حکمت اور دانائی آئی ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں. امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا ان 4 روایتوں پر عمل ہو جائے تو دین کے ساتھ تمسک اس کا ٹھیک ہو جائے گا. اور آخری باب انہوں نے باندھا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں جو زمانے کو گالیاں دیتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے. زمانہ کیا ہے؟ زمانہ دن اور رات. ہم بھی عام طور پر جو ہے نا بولتے ہوئے خیال نہیں کرتے، بڑا پیڑا وقت آ گیا ہے، برا زمانہ آ گیا ہے، یعنی زمانے کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ زمانے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمانے کا مدبر کون ہے؟ زمانے کا فاعل کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ اکبر. یارو اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا تم اس کو گالیاں دیتے ہو، جس کو اللہ نے پیدا کیا تم اسے گالیاں دیتے ہو، جس کو اللہ نے چلایا ہے، جس کو اللہ نے بنایا ہے، جس کو اللہ نے تخلیق کیا تم اسے گالیاں دیتے ہو. اللہ، وہ تو خالق اور مالک حقیقی ہے. تم اپنے بلا نوکر کو گالی برداشت کرتے ہو؟ تمہارے نوکر کو کوئی گالی جو دے تو پھر کسی جگہ جا سکتا ہے وہ؟ تم تو برداشت نہیں کرتے. جس نوکر کا آپ کے ساتھ عارضی تعلق ہے، اور جو خالق حقیقی، مالک حقیقی، مدبر الامر، اور جو اللہ زمانے کو پیدا کرنے والا ہے، جو بندہ اس کے زمانے کو گالیاں دیتا ہے اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. اللہ اکبر. اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جو ہے نا 5 واسطوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ابو داود رحمہ اللہ سے 5 واسطے یہ سنائی، یہ جو ہے نا خماسی حدیث ہے، 5 واسطے ہیں درمیان میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یوزین ابن آدم، ابن آدم مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے. کیسے ایذا دیتا ہے؟ یہ سب الدہر، یہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ تو میرا ہے، زمانے والا تو میں ہوں، زمانے کا خالق تو میں ہوں. انا ذو الدہر، زمانہ میرا ہے.
تو میرے چیز کو گالی دے کر ذرا سوچے تو صحیح، گالی زمانے کو نہیں جا رہی، مجھے آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے میرے زمانے کو برا کہہ کے، اور فرمایا کہ بید الامر، سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، اقلب اللیل والنہار، ان معاملات میں دن کو لانا یہ بھی میرا کام ہے، رات کو لانا یہ بھی میرا کام ہے، دن بڑا رات چھوٹی، رات بڑی دن چھوٹا، سردیاں گرمی، اور اسی طرح یہ موسموں کی تبدیلی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا خالق تو میں ہوں۔ اب میرے زمانے کو کوئی برا کہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ابو داؤد کی آخری حدیث ہے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس سنن ابی داؤد کو لکھ کر اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کا جو درجہ ہے وہ تو بجا ہے، وہ تو دنیا کی کوئی طاقت آج تک اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک ان کے اس کام کے اوپر اعتراض کر بھی نہیں سکتی۔ جو کرے گا اپنے دانت کھٹے کرے گا۔ ان کے بعد ان یعنی کتب ستہ میں سے اگر کسی کا مقام ہے تو وہ یہ سنن ابی داؤد کا ہے، جو ان بچوں نے ماشاءاللہ اپنے استاد حافظ احمد سعید سرور صاحب کے ساتھ پاس پڑھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کا پڑھانا قبول فرمائے، ان بچوں کا پڑھنا قبول فرمائے، اور اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کی آبیاری کرنے والی، اس کی انتظامیہ، اس کے اساتذہ، اللہ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ پاک ان سب کی نیک حاجات کو پوری فرمائے۔ میرے بڑے ہی خیرخواہ بھائی اویس، ان کی والدہ بیمار ہے، اللہ پاک ان کی والدہ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔